یہ بریلویوں کا پھر نیا فتنے کا دور شروع ہو گیا ہے۔ 22 رجب المرجب تمام بر صغیر کے سنی حضرات اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنڈوں کی نیاز دلواتے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، نہ ہی رافضیوں سے اس کا تعلق ہے، نہ کوئی شیعوں سے ان کا تعلق۔ وہ مناتے ہیں، وہ ان کی جگہ ہے، لیکن ہم سنی حضرات بھی اس کو برابر ایک عرصے دراز سے گویا کہ صدیوں سے بناتے آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے معاویہ کھجلی کی بیماری سے مرا تھا، موٹاپے سے مرا تھا، اس کا شہادت سے کیا لینا دینا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سوشل میڈیا پر اجمیر کے سید سرور چشتی کا بیان سنا۔ انہوں نے پھر بریلوی اہل سنت کے علماء کرام پر طنز کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مقدسہ میں جو نازیبا کلمات کہے ہیں، یقیناً وہ لائق مذمت ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جماعت اہل سنت کے موقف کے مطابق آپ کو میں بتاؤں گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے۔ اور 22 تاریخ کو لے کر انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ سنی لوگ 22 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتح خوانی کرتے تھے، لیکن اب یہ 15 تاریخ کو کرنے لگے ہیں۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ وصال ہے کتابوں میں وہ 22 ہے، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ وصال ہے وہ 15 رجب المرجب ہے۔ اب اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ سنیوں کے دلوں میں حضرت امیر معاویہ کی محبت ہے، اور حضرت امیر معاویہ کے لیے جو انہوں نے جملے کہے ہیں کہ معاویہ کھجلی کی بیماری سے مرا، معاویہ موٹاپے سے مرا، وغیرہ وغیرہ، انہوں نے جو گستاخیاں کی ہیں، اور کہا کہ معاویہ کون ہے؟ معاویہ جو ہے وہ حضرت ہندہ اور حضرت سفیان کا بیٹا ہے۔ تو حضرت ہندہ ایمان لے آئیں، حضرت سفیان ایمان لے آئے، تو ایمان لے آنے والا شخص جو ہے وہ پہلی منزل میں نہیں ہے، پہلے کہ اس پر احکام لاگو نہیں ہوں گے، بلکہ جب وہ توبہ کر کے بارگاہ رسالت میں آ کر جو مسلمان ہو گئے، اب ان کے سارے گناہ پیچھے کے معاف ہو گئے، اور پھر وہ صحابی ہو گئے۔ اور صحابہ کا مرتبہ کیا ہے دیکھیں آپ، جماعت اہل سنت کا جو موقف ہے اس کے خلاف ہی اجمیر کے خدام آئے دن بکواس کرتے ہیں، اور علماء جو ہے وہ خاموشی اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہ ہو، جماعت اہل سنت میں انتشار نہ ہو۔ دیکھیے حضرت علامہ قاضی ایاز علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو گالی دینا اور ان کی تنقیص حرام ہے، اس کا مرتکب جو ہے ملعون ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں جس شخص نے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک گمراہی پر تھا اسے قتل کر دیا جائے، اور جس نے اس کے علاوہ انہیں گالی دی اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ دیکھیے جماعت اہل سنت کا عقیدہ دیکھیے۔ اور حضرت علامہ جلال الدین سوتی علیہ رحمہ اپنے ایک رسالے میں ارشاد فرماتے ہیں کسی بھی صحابی کو گالی دینے والا فاسق ہے، اگر اسے وہ حلال نہ جانے، اور اگر وہ حلال جانے تو کافر ہے، اس لیے کہ اس توہین کا ادنا درجہ ہے کہ یہ حرام اور فسق ہے، اور حرام کو حلال جاننا یہ کفر ہے۔ اور دیکھیں آپ بے شمار روایات اس میں موجود ہیں، اور حدیث پاک میں ہے جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اور انہیں برا بھلا کہا اس پر اللہ تعالیٰ، تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اب حدیث پاک سے بھی آپ کو بتا دیا گیا، آپ کو بزرگان دین کے اقوال بھی بتا دیے گئے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ شان دیکھیں۔ میں زیادہ لمبی ویڈیوز میں جا کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اجمیر کے خدام چونکہ کبھی علماء کی نشست و برخاست تو انہوں نے اختیار کی نہیں ہے، صرف علماء کا بغض، اور خاص طور سے بریلوی علماء جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پیروکار ہیں ان کی مخالفت کرنا۔ مخالفت اس لیے کی جاتی ہے چونکہ اجمیر میں جو انہوں نے ماحول بنایا ہے، ایک غریب نواز کے آستانے کو ایک کمائی کا جو اڈا بنایا ہے، اس پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو تعلیمات ہے اس پر علماء نے جب بیان کیا تو ان کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا کہ اب تو ہماری کمائی پر ان علماء نے، بریلوی علماء نے جو ہے پابندی لگا دی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے آپ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ شرح مشکات میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مخصوص شاگردوں میں سے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ آپ سنیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جو غبار داخل ہوا
وہ ایسے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ ذرا آپ غور فرمائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ جو سرور چشتی نے گستاخی کی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق تعظیم ہیں، ان کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی جو ہے وہ فسق و فجور کی طرف لے جاتی ہے، گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، یہاں تک کہ کفر بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ، صحابہ اکرام کی شان میں آئے دن یہ لوگ گستاخیاں کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ، صحابہ اکرام کی شان کیا ہے، بے شمار احادیث کریمہ میں صحابہ اکرام کے مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ سرور چشتی کے آپ بیان کو آپ سنیں اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ جماعت اہل سنت کے موقف کے خلاف یہ اجمیر کے خدام جو ہے وہ آئے دن بکواس کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولائے کائنات، یہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت ہے، ایک ترتیب ہے، اور اس ترتیب میں یہ لوگ نخرہ ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندہ کی بیٹے ہیں، لیکن اب آپ ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ جماعت اہل سنت کا جو موقف ہے اس کے خلاف یہ اجمیر کے خدام اور یہ رافضی فکر رکھنے والے اور بھی خانقاہوں کے جو سجادگان ہیں، ان کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔